کبھی کبھی کچھ لمحے ہمارے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی لمحے سے گزر رہے ہیں؟ تو جان لیں یہ بے چینی شاید اس خاص آنے والی کی نشانی ہے جسے رب نے صرف آپ کے لیے چنا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور دل کو یقین سے بھر لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کا حاصل ہو، جو ہمارے دل کے سب سے نرم گوشے میں پل رہا ہوتا ہے، اور عین اسی وقت اللہ ہمیں اشارے بھی دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ پیغام جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی دل بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے اور ہم خود نہیں جانتے کہ کس چیز کا انتظار ہے، مگر کہیں نہ کہیں دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی خاص آنے والا ہے، کوئی جو رب نے صرف ہمارے لیے چنا ہے۔ جب آپ کے دل میں امید نا امیدی سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، جب ہر سوالیہ نشان اللہ کے وعدوں سے مطمئن ہو جاتا ہے اور آپ توکل کی ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جہاں آنکھیں بند کر کے بس رب پر بھروسہ کیا جاتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیتا ہے، جیسے وہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب دل میں بار بار ایک ہی سوال ابھرتا ہے، آخر وہ چیز مجھ سے کیوں لے لی گئی جو میں دل سے چاہتا تھا، لیکن اس سوال کے باوجود آپ غم سے نہیں ہار مانتے بلکہ در حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہو۔ یاد رکھیں اللہ جس معاملے کو جتنا الجھاتا ہے اس کو اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھا بھی دیتا ہے۔ وہی رب ہے جو موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بناتا ہے اور ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیتا ہے۔ یہ اس کی تیسری نشانی ہے، وہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ محبت صرف تمہاری نہیں رب کی رضا سے جڑی ہے۔ جب آپ اپنی خواہشات، جذبات اور نفس کو قابو میں رکھتے ہو، صبر کرتے ہو، تو اللہ آپ کے دل میں ایک خاص احساس ڈال دیتا ہے۔ آپ اس شخص کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو آپ کے نصیب کا حصہ ہو سکتا ہے، اور دل گواہی دیتا ہے کہ یہ رشتہ خاص ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں، سمجھیں کہ یہ تعلق صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی نشانی سب سے خاص، جب تم دعا مانگتے ہو اور دل کہتا ہے کہ آج کی دعا سنی گئی ہے، تب سمجھ لو تمہارے الفاظ عرش کو چھو گئے ہیں، اور تم جسے مانگ رہے ہو وہ اب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ جب آپ دعاؤں میں اس شخص کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ دعا سنی جا رہی ہے، دل کو ایک سکون، ایک تسلی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ بار بار شدت سے تڑپ کے ساتھ مانگتے ہیں تو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے یقین، صبر اور دعا کو اللہ اپنی رضا سے سلجھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تمہاری دعاؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہاری راتوں کی تڑپ کو جانتا ہے، تمہاری تنہائی میں مانگی ہر فریاد اس کے علم میں ہے۔ بس دعا کرتے رہو یقین کے ساتھ، جس دن اللہ کی رضا تمہارے دل کی رضا سے مل جائے گی، اسی دن وہ دروازہ کھلے گا جس کے لیے تم برسوں سے دستک دے رہے ہو۔ جب دل بے چین ہو، راتیں خاموش ہوں، دعا میں تڑپ آنکھوں میں نم ہو، تو سمجھ لو کہ کوئی خاص آنے کو ہے، رب کی طرف سے ایک راز کھلنے کو ہے۔ 4 نشانیاں، 4 چراغ جو یہ بتاتے ہیں کہ انتظار ختم ہونے والا ہے، وہ خاص اب دور نہیں۔
جب سب دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص دروازہ صرف تمہارے لیے ہی رکھا ہے اور وہ ضرور کھلے گا۔ اپنی امید کو کمزور مت کریں، اپنی امید پر کامل یقین رکھیں۔ اللہ ہمارا ہے اور ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔